रिएक्शन। आज हम आपके लिए एक बहुत ही लेटेस्ट वीडियो लेकर आए हैं और इस पर रिएक्शन देंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए। तो ये वीडियो एकदम फिलहाल में आई है और ये मौलाना तारिक ज़मीन जी की वीडियो है, तो उस पर आज हमारा रिएक्शन रहेगा। आप ओरिजिनल वीडियो भी ज़रूर देखें, इनकी बहुत ही अच्छी बनाई गई है और बहुत ही लेसन आपको सीखने को मिलेंगी चीज़ें। तो चलिए हमारे रिएक्शन के लिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको टाइटल बताना चाहूँगी। तो ये है पेनफुल स्टोरी ऑफ उमर बिन अब्दुल अजीज़ बाय मौलाना तारिक ज़मीन जी। तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो जस्ट रिलीज हुई है, आधा घंटा पहले इसको ऑफिशियल चैनल पे अपलोड किया गया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऑफिशियल चैनल पे जाके भी ज़रूर विजिट करें मौलाना तारिक ज़मीन के, और हमारे साथ इस वीडियो का रिएक्शन देखने के लिए बने रहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी जाके ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट कंटेंट मिल सके, और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आपको वीडियोज़ मिल जाएँ। तो हम रिएक्शन इस वीडियो को शुरू करते हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज 3 बर्रे आज़म पर हुकूमत की। उमर बिन अब्दुल अजीज बनु उमैया मरवान 9 महीने हुकूमत की। उसका बेटा अब्दुल मलिक बिन मरवान 21 बरस हुकूमत की। उसका बेटा वलीद 10 साल हुकूमत की। उसका बेटा सुलेमान 2.5 साल हुकूमत की। उसी तख्त पर बैठे उमर बिन अब्दुल अजीज। पहले चारों ने अल्लाह के शरीयत को कुर्बान किया हुकूमत के लिए। उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने आप को कुर्बान किया अल्लाह के लिए। हुकूमत को पाँव के तले रखा और अल्लाह की रज़ा को सामने रखा। कैसी सल्तनत की। जब गवर्नर थे तो 60 ऊँटों पे सामान चलता था। जब अमीरुल मोमिनीन बने तो बच्चे कहने लगे माँ से, बच्चे बच्चियां 12 थे, माँ से कहने लगे कि ईद का मौका आ रहा है, अब्बा से कहो हमें नए कपड़े तो लेकर दें। इनकी माँ का नाम है फातिमा, बच्चों की माँ का नाम फातिमा बिनते अब्दुल मलिक। ये दुनियावी स्टेटस में सबसे बड़ी खातून गुजरी है। आज तक उसके लेवल की कोई औरत नहीं आई। दादा बादशाह, बाप बादशाह, 4 भाई बादशाह, 6 खामिन बादशाह, 7 निस्बतों से ये औरत शहजादी रही है। हजरत उमर घर आए, बेगम ने कहा बच्चे कपड़े मांग रहे हैं। हजरत उमर कहने लगे मेरे पास तो पैसे नहीं है, तनख्वाह में तो मुश्किल से रोटी पूरी होती है, कहाँ से लेकर दूँ। तो थोड़ी देर खामोश रही बेगम, फिर कहने लगी आप ऐसा करें अगले महीने की सैलरी एडवांस ले लें, उससे मैं कपड़े ले लेती हूँ और रोटी का खर्चा मैं मजदूरी करके घर बैठे मजदूरी करके चला लूँगी। अब 1 महीने की तनख्वाह एडवांस ले। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ वाहिद खलीफा हैं जिनके दौर में 3 बर्रे आज़म में ज़कात लेने वाला बाकी नहीं बचा था। यहाँ लाहौर भी उनकी हुकूमत के नीचे था, जनूबी स्पेन फ्रांस उनके हुकूमत के नीचे था, काशगर तक उनके हुकूमत के नीचे था, इस्तांबुल के दरवाज़ों तक उनकी हुकूमत थी। 3 बर्रे आज़म में एक आदमी ज़कात लेने वाला न बचा। और अपना हाल ये है कि बेगम से कह रहे हैं पैसे कोई नहीं, कपड़े कहाँ से लेकर दूँ। और बेगम तरीका बता रही है कि आप अगले महीने की तनख्वाह एडवांस ले लें, उससे मैं कपड़े ले लूँगी और घर चूल्हे का खर्चा, रोटी का खर्चा मैं घर बैठ के मजदूरी करके कमा लूँगी। तो हज़रत उमर कहने लगे हाँ ये ठीक है। बाहर आए वज़ीर ख़ज़ाना मुज़ाहिम, उन्हें बुलाया कि भाई हमें अगले महीने की तनख्वाह एडवांस चाहिए। ये तनख्वाह वाले लोग बैठे हुए तनख्वाहें लेते हैं। उसने कागज़ कलम आगे रख दिया, कहा हज़रत यहाँ लिख के दे दें आप 1 महीना ज़िंदा रहेंगे मैं तनख्वाह दे देता हूँ। आप मुझे लिख के दे दें आप 1 माह ज़िंदा रहेंगे मैं आपको तनख्वाह दे देता हूँ। चुप करके उठे, एक लफ्ज़ नहीं बोले, घर गए। हज़रत अपनी बेगम फातिमा से कहा बेगम बच्चों से कह दो कि बाप के पास कपड़े लेकर देने की सकत नहीं है। और ख़जाने ऐसे भरे पड़े थे कि ज़कात लेने वाला कोई नहीं था। ईद की नमाज हुई, नमाज के बाद जब सारी फैमिली मिलने आई और बच्चे भी मिलने आए तो उनको देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे बच्चों आज तुम्हें दुख तो होगा अपने बाप पर कि एक जोड़ा कपड़ा भी लेकर ना दिया ईद का। तो उनके एक बेटे ने कहा अब्बा जान आज हम बड़े खुश हैं
ہمارا سر اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالا، ہمیں قربانی کا بکرا بنایا، لیکن مسلمانوں کے مال میں خیانت نہیں کی۔ یہ ان کا طرز حکومت تھا، اس طرح انہوں نے حکومت کی۔ گھر میں تشریف لائے تو بیٹیوں سے بات کی تو انہوں نے منہ پہ ایسے دوپٹہ رکھا ہوا، منہ پہ دوپٹہ رکھ کے بات کریں تو فرمانے لگے کپڑا تو ہٹاؤ، دوپٹہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو گھر کی خادمہ زور زور سے رونے لگی، کہنے لگی امیر المومنین آج آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کے روٹی کھائی ہے تو وہ اس کی بو ہے منہ میں، آپ کو بو سے نفرت ہے اس لیے منہ پہ کپڑا رکھ لیا۔ تو حضرت عمر اتنا روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی، کہنے لگے آخر میں جب تھوڑا آسرے میں آئے کہ میری بیٹیوں تمہارا باپ تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہے لیکن میں جہنم کو برداشت نہیں کر سکتا، میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ اب مرنے کا وقت آ گیا۔ جب وہ گورنر تھے تو 60 اونٹوں پہ ان کا سامان چلتا تھا، اور جب وہ امیر المومنین بنے تو عیادت کے لیے لوگ آ رہے تھے تو سالم عیادت کے لیے آئے، فاطمہ کے بھائی، کپڑے دیکھیں امیر المومنین کے تو بہن کو ایک طرف کر کے فرمایا، بڑے نیک سرداروں میں سے تھے یہ مسلمہ بن عبد الملک، کہنے لگے امیر المومنین کے کپڑے تبدیل کروا دو، لوگ پوچھنے آ رہے ہیں تو میلے کپڑے اچھا نہیں لگتا، کہا جی بھائی کرواتی ہوں۔ اگلے دن جب وہ حال پوچھنے آئے تو پھر وہی کپڑے تھے تو انہوں نے ان کو الگ جا کر کہا بہن میں نے تمہیں کہا تھا کپڑے بدلوا دیتی، کیوں نہیں بدلوائے؟ تو وہ رونے لگی، کہنے لگی کہاں سے بدلواؤں، جوڑا ہی ایک، کہاں سے بدلواؤں؟ اور حکومت کتنی تھی؟ 3 بر اعظم، 3 بر اعظم کی حکومت۔ ہمارا تو پٹواری امان کا نہیں ہے، وہ 3 بر اعظم کی سلطنت لے کر ایک جوڑے میں اللہ سے ملنے جا رہا ہے۔ ان کو زہر دیا گیا، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے رجا بن حیوہ کو بلایا، سننے والی بات ہے بچوں، ان سے فرمانے لگے سنو میں نے 3 بادشاہوں کو قبر میں اتارا، اب بچیاں تو قبرستان جاتی نہیں، ہم تو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں اور اوپر مٹی ڈالتے ہیں اور اوپر اینٹیں ڈالتے ہیں اور پھر منو مٹی میں دبا کے واپس آتے ہیں، یہ منظر آپ بچیوں کے تو دیکھنے کا بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے میں نے 3 بادشاہوں کو مٹی میں ڈالا، لیکن ان کے کفن کی گرہ کو جب کھول کے دیکھا تو ان کے چہرے قبلے سے ہٹ چکے تھے اور رنگ ان کے کالے پڑ چکے تھے۔ ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، عبد الملک بن مروان، عبد الملک باپ، ولید بیٹا، سلیمان بیٹا، یہ تینوں کا ان کے چہرے کالے ہو گئے تھے اور ان کا قبلے سے منہ پھر گیا تھا۔ اب میں مرنے لگا ہوں، مجھے پہلے ضرور چیک کرنا کہ میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ پہلے تینوں کی ظلم کی حکومت تھی، ان کے چہرے قبلے سے کیوں ہٹ گئے؟ آپ کو عجب بات بتاؤں، ولید بن عبد الملک روزانہ تہجد میں کھڑے ہو کے 10 سپارے پڑھتا تھا، 10 سپاروں کی تلاوت تہجد میں کرتا تھا کھڑے ہو کے، اور قبلے سے چہرہ ہٹ گیا۔ سلیمان بن عبد الملک تہجد گزار، چہرہ قبلے سے ہٹ گیا، ظلم کیا، خون کو پانی بنا دیا، حکومت پر شریعت کو قربان کیا، رشتے ناتوں کو قربان کیا۔ اللہ نے قبلے سے چہرے، نمازیں منہ پہ مار دی، روزے منہ پہ مار دیے، حج زکاتیں منہ پہ مار دی، تہجد ان کے منہ پہ مار دی اور ان کے چہروں کو قبلے سے ہٹا دیا اور رنگ کالے کر دیے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اسی سلطنت کو عدل سے بھر دیا، اسی سلطنت کو عدل سے بھر دیا۔ جب ان کا انتقال ہوا، سلیمان بن عبد الملک کی ڈیڈ باڈی جب قبر کے قریب لائے اتارنے کے لیے تو ایسے ایسے ہلنے لگا، اس کا پورا جسم ہلنے لگا۔ تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے ابا زندہ ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا بیٹو زندہ نہیں ہیں، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا ہے، عجل اللہ بالعقوبہ، قبر کی پکڑ پہلے شروع ہو گئی ہے، چھپاؤ اپنے باپ کو جلدی۔ جب عمر بن عبدالعزیز کی ڈیڈ باڈی قبر کے قریب کی گئی
اور ان کا بھائی اتارو بھائی، وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، رومال ڈالو، چادر پکڑو، ادھر سے پکڑو. تو ایک دم ایسے ایک پرچہ ہوا میں اڑتا ہوا سب نے دیکھا. وہ آتے 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 یوں آ کے حضرت عمر کے سینے پر گر گیا. سب دیکھ رہے ہیں. جب پرچے کو اٹھا کے دیکھا گیا تو اس پہ ایک سطر پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری سطر پہ لکھا تھا براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار. یہ عمر کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ ہے. 3 بر اعظم کی سلطنت لے کر وہ جنت کا پروانہ لے کر دنیا سے گئے. جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو انہوں نے رجا بن حیوہ سے فرمایا تھا 3 بادشاہوں کے چہرے دیکھے قبلے سے پھر گئے، رنگ کالے پڑ گئے، مجھے تم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے. تو رجا فرماتے ہیں جب میں قبر میں اترا اور ان کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو چہرہ قبلے کی طرف فکس تھا، اور مجھے یوں لگا جیسے 14ویں رات کا چاند قبر میں اتر آیا. میرے عزیزو، طلبہ و طالبات، اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اللہ کو اپنی منزل بناؤ. تو یہ تھا ویڈیو، کافی اچھا ویڈیو تھا، کافی انٹرسٹنگ سٹوری سنائی انہوں نے، اور مزہ آیا دیکھ کے کہ ایک جو ایمپرر ہے اور وہ اپنی جو پرجا ہوتی ہے، اپنے جو ان کے انڈر جو بھی کنگڈم کے انڈر جو بھی لوگ ہیں ان کا کتنا دھیان رکھتے ہیں، کیسے ان کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اور اپنے گھر پہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ جو باقی لوگوں کا جو پیسہ ہے اس کا نہ یوز کر کے اپنے بچوں کو ہی سیکریفائز کر دیتے ہیں چیزوں کے لیے. تو ایک سیکریفائز دکھائی دیا، ایک رولر کا سیکریفائز دکھائی دیا جن کے پاس 3 کانٹیننٹ تھے. تو اچھا لگتا ہے ایسی اسٹوری سن کے، اور کافی اچھا موٹیویٹنگ ہوتی ہے کہ فیوچر میں بھی لوگ جو ایمپرر ہیں، جو رولر ہیں باقی کنٹریز کے، وہ بھی ایسے ہی کریں اور کنٹری کو لوٹے نہیں، لوگوں کو لوٹے نہیں، اور اپنے سیکریفائز کریں، اپنے گھر سے سیکریفائز کریں. تو اگر آپ کو ہمارے ریئیکشن پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. تو یہ تھا آج کا ہمارا ریئیکشن. یہ بہت ہی لیٹسٹ ویڈیو ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی آئی ہے مولانا جی کی، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ اس اسٹوری کے بارے میں کہ کیسے لوگوں ایمپرر کے پاس سب کچھ گھر پہ ہونے کے باوجود بھی ان کے پاس تجوری بھی تھی، بٹ انہوں نے کبھی بھی اس کا غلط استعمال نہیں کیا، اور اپنے جو بچے تھے، ان کی وائف، ان سب کو سیکریفائز کرنے کو بولا. اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا دوسروں کا پیسہ لے لیا ہو یا اس میں سے نکال لیا ہو. بہت اچھی چیز ہے، اور آج کل کی دنیا میں بہت ریئر پائی جاتی ہے. تو بہت اچھا لگا دیکھ کے کہ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو عید کے ٹائم پر سیکریفائز کرنے کو بولا، اور ان کے بچے اس سے بہت خوش بھی ہوئے. اپنے فادر کو دیکھ کر ان کا بہت پراؤڈ فیل ہوئے یہ جان کر. تو اگر آپ کو اچھا لگا ہو ہمارا ریئیکشن تو ہمارے چینل کو پہلے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ساری ویڈیوز پہنچے. ہم بہت ساری ویڈیوز کر رہے ہیں اور آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. تو بنے رہیے گا ہمارے ساتھ اور ویڈیوز کے لیے آگے جو آنے والی ہیں، اور اس کے لیے آپ سبسکرائب کریے ہمارے چینل کو.